السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یا استنجا نہ لینے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، یا پاک ہی رہتے ہیں؟ تو چلیے آج جانتے ہیں ہم کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یا استنجا نہ لینے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں یا پاک ہی باقی رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جانیں کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ عام طور پر ہم جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور محلوں کے اندر جب آپس میں ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں اور سمجھانے کے لیے جاتے ہیں اور بلانے کے لیے جاتے ہیں کہ چلیے بھائی نماز پڑھ لیجئے، تو عام طور پر لوگوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم اس وقت پاکی سے نہیں ہیں، ہم اس وقت پاک نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کون سا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، یا آپ ناپاک کیسے ہو گئے، اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا، یا ہم نے پیشاب تو کیا تھا لیکن ہم استنجا نہیں لے پائے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ہم ناپاک نہیں ہوتے، یا استنجا اگر کسی وجہ سے ہم نہیں لے پائے، مثال کے طور پر یا تو ہمارے پاس ڈیلا نہیں تھا یا ہمارے پاس پانی موجود نہیں تھا اور اس وقت ہم نے استنجا نہیں لیا، تو ہم ناپاک نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے کپڑے اور بدن پر جہاں جہاں پیشاب کے قطرے اور چھینٹے لگے ہیں، ہمارے بدن کا وہ حصہ اور کپڑوں کا وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے کہ جن کو دھونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے یا بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، تو اس بارے میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا، اور صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بیٹھ کر پیشاب فرمائیں، بیٹھ کر پیشاب کریں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا انتظام ہی نہیں ہے، یا گندگی اتنی زیادہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہمارے کپڑے یا ہمارے بدن پر ناپاکی لگ سکتی ہے، یا گندے ہو سکتے ہیں، آلودہ ہو سکتے ہیں، تو اس مجبوری کی بنا پر یا کسی اور دوسری مجبوری کی بنا پر ہمیں شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں استنجا لے لینا چاہیے۔ اب اگر ہم کو ڈھیلا یا پانی میسر نہ ہو تو اب ایسی صورت کے اندر اس ماڈرن زمانے میں ٹیشو پیپر نام کا ایک کاغذ آتا ہے کہ جس کو پاکی اور صفائی کے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو اس ٹیشو پیپر کاغذ سے ہم استنجا لے سکتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ ٹیشو پیپر جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں یا کسی سفر پر نکلیں تو اپنی جیب میں 2-4 ٹیشو پیپر ڈال لیں، یا اپنے گاڑی میں رکھ لیں، یا اپنے سفر کے سامان میں رکھ لیں، تاکہ کہیں بھی استنجے کی ضرورت پیش آئے اور استنجا کرنے کے وقت پانی یا ڈھیلا میسر نہ ہو تو ہم ٹیشو پیپر سے استنجا لے سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا پاتا، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں اور میرا بدن ناپاک ہے، میں کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ تو شیطان اس کو بہکاوا دلا کر کے اور شیطان وسوسہ ڈال کر کے اس کو نماز سے اور دینی عبادات سے محروم کر کے اللہ کے غصے کا حقدار بناتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھیج دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہی کروا دیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں ہے، اور پیشاب کے قطرے عام طور پر اس کے کپڑوں میں، اس کے بدن پر لگ جاتے ہیں، اعتراض نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا پیشاب کے قطروں سے بچنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ عام طور پر قبر کے اندر عذاب جو ہوگا وہ پیشاب کے قطرے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور اس وقت معاشرے کے اندر ایک ایسی ہوا، ایک فضا چل چکی ہے کہ ماڈرن زمانے کے حساب سے آج کل کے نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ایک فیشن سمجھ چکے ہیں، جبکہ یہ ایک تو سنت کے خلاف کام ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچانے کا ایک طریقہ ہے، اور عذاب قبر کے مستحق ہونے کا طریقہ ہے
اس لیے ہم سب کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے عام طور پر عذاب قبر ہوگا، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے پیشاب کے قطروں سے بچنا پڑے گا۔ اور پیشاب کے قطروں سے اس وقت بچیں گے جب ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بیٹھ کر پیشاب کریں گے اور استنجے کو لیا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یا استنجا نہ لینے سے ہم ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ بدن کا وہ حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس پر پیشاب کی بوند یا پیشاب کا قطرہ لگ جائے۔ اگر وہ کپڑے کے اس حصے کو دھو لیا جائے تو ہم اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں عام طور پر بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوئے، بلکہ ان کے بدن کا اور ان کپڑوں کا وہ حصہ ناپاک ہوا ہے جس کو دھونے کی وجہ سے وہ دوبارہ پاک ہو سکتے ہیں، ان کی جگہ ان کے کپڑے پاک ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انہی کپڑوں کے اندر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ انہی کپڑوں کے اندر عبادت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔